بعض کا کوئی سخت لفظ ہے، لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ، کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ میں غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرتا اور ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں آئے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ علماء کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہے وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی، من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ میں نا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا ممبروں پر بیٹھے ہوئے شیطان نعوذ باللہ من ذالک علماء کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، تو آج کے بعد آپ اسے شیطان کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ غیر اخلاقی جملہ نہیں ہوگا شیطان کہنا۔ آج کے بعد آپ مرزا شیطان کہہ سکتے ہیں اس کے اصول کے مطابق کہ میں ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں ہو یا غیر اخلاقی گفتگو میں نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا علماء کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے امام ہو، چونکہ یہ جس سے اختلاف کرتا ہے اسے بد اخلاقی کرتا ہے۔ اب یہ شیعوں کے پیچھے ہے، ان کے روٹیاں کھا رہا ہے، ان کا پٹھو بنا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاؤ، سینے پر ہاتھ باندھنا لازمی ہے۔ اب یہاں تک آیا ہے جب شیعوں کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب اس کے مطابق اب اس کو خانہ کعبہ کے امام، مسجد حرام کے امام بھی اس کو شیطان لگے گا، کیونکہ اس کا اس کے اختلاف ہوگا، کیونکہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اور یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ اور آگے دیکھیے امام محمد بن سیرین کے بارے میں کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا اور واقعہ غلط بیان کرنا۔ واقعہ کیا ہے یہ آپ خود سن لیں۔ اسما بن عبید نے کہا کہ اہل حوث متکلمین و فلاسفہ نے میں سے 2 آدمی ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، ہم آپ کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت سناتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یا تم میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں خود چلا جاؤں۔ راوی نے کہا لہذا وہ دونوں نکل گئے۔ اہل مجلس میں سے کسی نے کہا اے ابو بکر، کیا برائی تھی اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت سنا دیتے؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تعریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت سنا کر اس میں تعریف کریں گے، معنی بدلیں گے، مفہوم بدلیں گے اور کہیں وہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا۔ اور اس نے کیا کہا کہ قرآن سن کر میں جو گمراہ ہو جاؤں گا، میرا عقیدہ بدل جائے گا۔ جس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس نے گستاخی کا اور لعنتی ہونے کا اس نے لیبل لگایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہتا ہے کہ میں غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کرتا، اور جو گناہ کے زمرے میں جملہ ہے وہ استعمال نہیں کرتا، تو لعنتی کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور واقعہ غلط بیان کرنا۔ تو آج کے بعد آپ اسے مرزا لعنتی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرتا۔ لعنتی کہنا اس کے نزدیک پھر غیر اخلاقی گفتگو نہیں ہوگی، اور لعنتی کہنا گناہ کے زمرے میں نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے فتوے کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق مرزا لعنتی ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتا جو غیر اخلاقی ہو۔ تو یہ اس کا اخلاق آپ کے سامنے ہے، اور علماء کے بارے میں کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔